السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک آنے والا ہے۔ اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے۔ اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ میں جتنے کام عام طور پر پیش آتے ہیں، ان میں سے جتنے کام رمضان المبارک سے پہلے ہو سکیں انہیں پہلے ہی کر لیں، اور جو کام رمضان المبارک میں کرنے ہوں اور ان میں بھی کم سے کم وقت لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک میں ذکر و عبادت اور دعا تلاوت کے لیے فارغ کریں۔ بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں، تاکہ فضولیات میں قیمتی مہینہ یا اس کے لمحات ضائع نہ ہوں۔ اس ماہ میں گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں۔ آنکھ، کان، ناک، دل، زبان اور ہاتھ پیروں کو گناہوں سے بچائیں۔ ٹی وی نہ دیکھیں، گانا نہ سنیں۔ خواتین بے پردگی کے گناہ سے بطور خاص بچیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور تراویح پورے ماہ پابندی سے ادا کریں۔ گڑ گڑا کر اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و اقارب اور تمام مسلمان مرد اور عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کی رضا اور جنت مانگیں، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ جو فضائل احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے ہیں، جن کا مختصر تذکرہ آگے آ رہا ہے، انہیں حق تعالیٰ سے مانگیں اور مسائل کا مطالعہ کریں، اور بوقت ضرورت ان پر عمل کریں۔ لیجئے چند فضائل یہ ہیں۔ ماہ رمضان کا اجر و ثواب۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شب کی آخری رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا، تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ جس میں مومن بندوں کے لیے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا، تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب عظیم سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ ماہ مبارک کیسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے اور ہر نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ یہ صبر و غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ روزہ افطار کرانا گناہوں کی مغفرت ہے اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ روزہ کھلوانے سے جس کا روزہ کھلوایا ہے اس کے روزے کے برابر روزہ کھلوانے والے کو ثواب ملتا ہے، اور پیٹ بھر کر کھلانا حوض کوثر سے جام کوثر نصیب ہونے اور جنت ملنے کا ذریعہ ہے۔ اس ماہ کا ہر عشرہ خاص اہمیت کا حامل ہے، چنانچہ پہلا عشرہ سراسر رحمت، دوسرا عشرہ دن و رات مغفرت کا عشرہ ہے اور آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کے لیے ہے۔ اس لیے اس ماہ کی دل و جان سے قدر کریں اور مذکور تمام فضائل حاصل کرنے کی فکر کریں، ورنہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ جو کچھ حاصل کرنا ہے جلدی کر لیں، ورنہ آخرت میں پچھتانے سے کچھ نہ ہوگا۔ فرشتوں کی دعا اور یاقوت کا محل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کے آخری رات آنے تک بند نہیں کیا جاتا، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزہ دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزہ دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں۔ اور رمضان شریف کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدہ اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکتا ہے۔ فائدہ: رمضان مبارک میں ہر سجدے کے بدلے 2500 نیکیاں ملتی ہیں، اور جنت میں سرخ رنگ کے یاقوت کا محل بنایا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور روزہ دار کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے لیے روزانہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں گے۔ ہر سجدہ کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جائے گا جس کے سایہ میں سوار 500 سال تک چل سکتا ہے۔ اس ثواب عظیم کو حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان تک اگر دنیاوی مصروفیات بالکل چھوڑ دی جائیں تو بھی بہت سستا سودا ہے، ورنہ ان کو کم سے کم کرنا تو کچھ مشکل نہیں۔ سوچ لیں ابھی یہ نعمت ملی ہے، اس کی قدر کر لیں، ورنہ قدر نعمت بعد زوال سے کیا حاصل۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ہماری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔